سوال: مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر آج نظر سے گزری۔ پارلیمنٹ میں وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ جو آپ نے 18 سال سے کم عمر کی شادی کا قانون بنایا ہے، میں اس کو تھوڑے الفاظ اپنے لے لوں تو وائلیٹ کروں گا، سب کے سامنے کروں گا، آپ مجھے روک کر دکھائیں، میں 10 سال کے 12 سال کے بچوں کی شادیاں کرواؤں گا۔ تو ایک تو میں ان کے رویے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، معذرت خواہ ہوں، میں نام لے کر پوچھ رہا ہوں، لیکن وہ چونکہ ایک عوامی لیڈر ہیں تو ایک تو یہ رویہ ایک عالم کا بھی، اور دوسرا وہ ایک عالم کی حیثیت سے بھی اور ایک پولیٹیشین کی حیثیت سے بھی وہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں، تو کیا مذہب میں یہ کوئی اس طرح کی بات ہے کہ اس پہ زیرو ٹالرنس ہے، جس پہ مولانا نے اتنا سخت سٹانس لیا؟ کیونکہ وہ کئی چیزوں میں بہت نرم سٹانس بھی لیتے ہیں، اور سیکنڈلی ان کا بطور پارلیمنٹیرین اس طرح کا سٹانس لینا کیسا ہے؟ جواب: آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر کا ذکر کیا، یہ کوئی نئی تقریر نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح کی تقریریں ہوتی رہی ہیں۔ مجھے ہمیشہ سے اپنے مذہبی علماء سے شدید اختلاف رہا ہے، ان کا انداز دعوت کا انداز ہونا چاہیے، یعنی وہ قانون غلط ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیں، اس کی غلطی استدلال سے واضح کی جائے، اس کے خلاف رائے عامہ کو ہموار کیا جائے، لوگوں کو دلیل کے ساتھ قائل کیا جائے کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو غلط قانون کو ختم کر دینے کے لیے آمادہ کریں، یہ طریقہ ہے۔ لیکن جب آپ اس میں یہ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں ہونے دوں گا یا میں اس کی خلاف ورزی کروں گا، تو اصل میں آپ بغاوت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ بغاوت کسی صورت میں بھی اللہ کے دین میں نہیں ہو سکتی۔ میں نے ابھی ایک سوال کے جواب میں یہ کہا ہے کہ بغاوت ہوگی تو پھر اس کے شرائط و حدود ہیں، پورے کرنے ہوں گے، پھر آپ اس طریقے سے بات نہیں کر سکتے۔ پھر سب سے پہلے سب چیزیں چھوڑیے اور بغاوت کا اعلان کر دیجئے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ان کو بھی یہی کرنا چاہیے تھا، ان کے علاوہ دوسرے اہل علم ہیں، ان کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ میرے نزدیک حکومتیں جب بھی قائم ہوتی ہیں تو وہ بہت سے غلط کام کرتی ہیں، ہماری حکومتیں بھی کرتی ہیں۔ اسی طرح سے میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ موجودہ زمانے میں ریاست اور حکومت کے مابین عدم توازن قائم ہوا ہے۔ پہلے یہ تینوں ادارے، انتظامیہ، عدلیہ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے، حکومت کے پاس ہوتے تھے، صدیوں حکومت ہی کے پاس رہے تو حکومت طاقتور ہوتی تھی۔ اب یہ ریاست کے پاس ہیں، حکومت ان کی مرہون منت ہوتی ہے، وہ آتی ہے تو محض اخلاقی طاقت لے کے آتی ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشن میں کیا لکھا ہوا ہے، قانون میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ در حقیقت اخلاقی اور قدری طاقت ہے، یعنی اقدار ہیں جو یہاں بیان کر دی گئی ہیں، تو طاقت آسانی کے ساتھ ان کو تسلیم نہیں کرتی۔ بہت سے واقعات ہوتے رہتے ہیں، آپ بھی مجھ سے سوالات پوچھتے رہتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ اہل علم بات کی صحیح تنقید کریں، لوگوں کو تعلیم دینے کے انداز میں بتائیں کہ کیا ہوا ہے، حقیقت پسندانہ تجزیہ کریں اور اس کے بعد غلط کو غلط کہیں، صحیح کو صحیح کہیں۔ اس کے خلاف بغاوت پیدا کرنا، انتشار پیدا کرنا، اختلال کی دعوت دینا یا اس طرح کے جملے کہنا کہ میں اس پہ عمل کروں گا اور میں اس کی خلاف ورزی کروں گا، یہ تو انارکی ہے، طوائف الملوکی ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ہمیں دونوں باتیں بڑی وضاحت سے ہمارے پیغمبر نے بتا دی ہیں، ایک یہ کہ کوئی چیز ہمیں گوارا ہو یا ناپسند، ہم ہر حال میں سمع و طاعت کا رویہ رکھیں گے، اور دوسرے یہ کہ اگر ہمیں براہ راست کوئی حکم دیا جائے گا جو اللہ کے دین کی خلاف ورزی پر ہمیں مجبور کر دے تو وہاں ہم جان دینے کو ترجیح دیں گے، لیکن حکم نہیں مانیں گے۔ اس طرح ایک نہایت عمدہ توازن قائم کر دیا گیا ہے، تو اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے 18 سال کی پابندی میں کہ آپ کو کوئی حکم دیا گیا ہے جس میں آپ دین کے کسی حکم یا ہدایت کی خلاف ورزی کریں گے۔
دین میں کوئی حکم نہیں کہ لازماً فلاں عمر میں شادی کر دی جائے، تو اس لیے یہ غلطی اور صحت کی بحث ہے، وہ علم کی سطح پر بھی ہوگی، سیاست کی سطح پر بھی ہوگی، وہ دلیل سے ہونی چاہیے۔